شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ میرے بائیں جانب موجود ہیں اور وہ اس ادارے میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے آج ہم فیض اور نور حاصل کریں گے۔ الحمدللہ گزشتہ نشستوں میں ہم نے واقعہ کربلا بالتفصیل سماعت کیا۔ اب ہم اس واقعے سے ہمیں کیا فکر حاصل ہوتی ہے اور واقعہ کربلا کا فلسفہ کیا ہے، اس حوالے سے سماعت کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول قادری رضوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے میں نور حمزہ آفیشل کو، ان کی انتظامیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ سیدنا امام علی مقام اور شہدائے کربلا علیہم الرضوان ان کے حوالے سے یہ 10 روزہ نورانی تقریبات کا انعقاد کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں اللہ جل شانہ شہدائے کربلا کے نور سے، ان کے فیضان سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ تو حضرت علامہ عبد الرحمن صاحب انہوں نے یہ سوال پیش کیا کہ فلسفہ شہادت کیا ہے، شہدائے کربلا کے اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ سانحہ کربلا ایک تاریخ ساز سانحہ ہے جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی، اور شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس کا پہلے سے انتخاب کیا گیا، اور اسی طرح شہادت کربلا سے، سانحہ سے ہمیں جو فکر ملتی ہے، اس فکر کی تعلیم، اس کی تربیت بھی آغوش رسالت سے شہزادوں کو پہلے عطا کی گئی۔ تو اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک ذکر کرتا ہوں، سنن ترمذی کے اندر اور دیگر کتب احادیث میں اس کو روایت کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، ارشاد فرمایا کہ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان و یاسران۔ فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اچانک سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کیفیت یہ تھی کہ دونوں شہزادوں نے سرخ رنگ کا لباس زیب تن کیا تھا، بچپن کا عالم تھا، یمشیان و یاسران، چلتے تھے، لڑکھڑا جاتے تھے، گرنے لگتے تھے، پھر چلتے تھے۔ فرمایا کہ فنزل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی اس کیفیت کو ملاحظہ فرمایا، آپ منبر سے نیچے تشریف لائے، آگے بڑھے۔ فحملہما ووضعہما بین یدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ نظر تو الی ہذین الصبیین یمشیان و یاسران، میں نے دونوں شہزادوں کو دیکھا، چل رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، فلم اصبر حتی قطعت حدیثی، مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے اپنی گفتگو کو روک دیا اور شہزادوں کو اٹھا لیا۔ تو جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکر دی، ایک تربیت فرمائی، اس لیے کہ اس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تبلیغ فرما رہے تھے، اور تبلیغ دین یہ ایک فریضہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرض تبلیغ کو ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے، اور دنیا نے بڑے مناظر دیکھے، بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی رکاوٹیں آئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرض تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مکہ مکرمہ میں وہ وقت بھی آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی عرض کیا، اے پیارے بھتیجے، میں اکیلا کب تک دفاع کروں گا، آپ ذرا نرمی اختیار فرمائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پر چاند، ایک پر سورج رکھ دیا جائے، یعنی مصائب کے پہاڑ گرا دیے جائیں، تو پھر بھی میں اس فریضہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ پیشکشیں کی گئیں، دھمکیاں دی گئیں، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر ظلم و ستم کیا گیا، آپ کی ذات پر حملے کیے گئے، لیکن کسی صورت میں بھی آپ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تبلیغ فرما رہے تھے، یہ فریضہ ادا فرما رہے تھے، تو جب شہزادے حاضر ہوتے ہیں اور بچے گر جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کی خاطر اس تبلیغ کے سلسلہ کو روکتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے، علماء کرام نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا کہ یہاں تبلیغ کو روکا نہیں تھا، سلسلہ تبلیغ رکا نہیں تھا، بلکہ انداز تبلیغ بدل گیا تھا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا روئے سخن صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف تھا، تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے شہزادے حاضر ہو رہے ہیں، اور یہ وہ شہزادے ہیں کہ ایک وقت یہ فریضہ ان کے کندھوں پر ڈالا جائے گا، انہوں نے امت کی رہنمائی کرنی ہے۔ اب آنے والے وقت میں جن شہزادوں نے امت کی رہنمائی فرمانی تھی، آپ ان کو تبلیغ فرما رہے ہیں، آپ ان کی تربیت فرما رہے ہیں، ان کو ایک سوچ اور فکر عطا فرما رہے ہیں۔ وہ سوچ اور فکر اور وہ تربیت کا حاصل کیا ہے؟ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تربیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے شہزادے، دیکھو آج تم میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، میں اللہ کا رسول، میں تاجدار انبیاء، سرور انبیاء، اور فریضہ تبلیغ ادا کر رہا ہوں جس سے میں کسی لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن آج تمہارے آرام کے لیے، تم کو گرنے سے بچانے کے لیے، چوٹ سے بچانے کے لیے، تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے اس فرض تبلیغ کو روکا اور تم کو گرنے سے بچا لیا۔ تو اے شہزادو، دیکھنا کل ایک وقت آئے گا، کربل کا میدان ہوگا، تمہارے کندھوں پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈالی جائے گی، میری امت کی ناؤ وہ لڑکھڑا رہی ہوگی، امت کی دیوار وہ لڑکھڑا رہی ہوگی، سہارے کی ضرورت ہوگی۔ اے شہزادے، آج میں نے اس تبلیغ کو روک کر تم کو گرنے سے بچا لیا، کل تم نے بھی جان کی حفاظت والے فریضہ کو چھوڑ کر، اہل و عیال کی حفاظت والے فریضہ کو چھوڑ کر میری امت کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دینا ہے۔
یہ فکر اور یہ سوچ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مراحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور شہزادے نے پھر کربلا کے میدان میں ساری دنیا کے سامنے یہ فکر پیش کی۔ کربلا کے میدان میں آپ کے سامنے آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے چھوٹے بچے ہیں، علی اصغر ہیں، جوان بیٹے علی اکبر ہیں، بھتیجے ہیں، سارے خاندان والے ہیں، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے شہزادوں کی قربانی برداشت کر لی۔ جوان علی اکبر کے لاشے کو دیکھ لیا، چھوٹے علی اصغر ان کی پیاس کو، ان کے تڑپنے کو، ان کی شہادت کو دیکھ لیا، سب چیزیں برداشت کر لیں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور رفعت کا جو پرچم لہرا رہا تھا اس کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ یہ سبق دے دیا، امت کو سوچ دے دی کہ یہ شان ہے اہل بیت کی، اور اہل ایمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اگر ایسا مرحلہ آ جائے تو سب کچھ قربان کر کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس کربلا کے واقعہ سے ہمیں یہ درس دیا گیا جو اللہ کے پاک قرآن مجید میں ہمیں ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا، قل، اے محبوب ارشاد فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ فرمایا کہ اسلام کوئی دین رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ ماں باپ سے تعلق نہ رکھو، اہل و عیال سے تعلق نہ رکھو، کاروبار نہ کرو، جائیداد نہ بناؤ، مکان نہ بناؤ، تجارت نہ کرو۔ اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن اسلام تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب یہ مرحلہ آ جائے، ٹکراؤ آ جائے، ایک طرف اللہ اس کے رسول کی محبت اور ایک طرف والدین ہیں، ایک طرف اللہ اس کے رسول کی عظمت کا معاملہ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، اولاد ہے، مال ہے، کاروبار ہے، جائیداد ہے، اہل و عیال، بیوی ہیں، تو فرمایا کہ جب یہ ٹکراؤ آ جائے تو پھر تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا، ایمان کی آزمائش ہوگی، تو پھر مرد مومن وہی کہلائے گا اور ایماندار وہی کہلائے گا جو ہر رشتے ناطے کو پیچھے چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کے رشتے کو بالا کرے گا۔ تو یہی سبق ہمیں کربلا کے میدان سے ملا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اور جب دل میں سچا ایمان ہوگا تو پھر وہ کسی مرحلے پر قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جھنڈے کو بلند رکھے گا۔